جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹے، آپ کا لاسٹ ٹائم جو پارک اسٹڈی کا ٹاپک ہم نے کنٹینیو کیا ہوا تھا، آپ کا جو دوسرا لانگ والا کوشچن ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، اس کے کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے، وہ میں آج آپ کو کروا دیتا ہوں۔ ابھی تک آپ کا یہ لانگ کوشچن کمپلیٹ نہیں ہوا، جیسے ہی بیٹے آپ کا یہ کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں گا۔ اچھا، یہ آج یہاں سے یہ آپ کا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے، زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کا نفاذ۔ یہ نفاذ بیسیکلی کس نے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو کیا کیا تھا جی؟ واضح کیا تھا۔ اب اس کے بارے میں ذرا آپ کو مزید بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو جب واضح کیا اور سود کو حرام قرار دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال، لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے جی آپ کے پاس خیانت اور غیبت سے اجتناب۔ یہ جی پوائنٹ ہے آپ کا، خیانت اور غیبت سے اجتناب۔ بیٹا یہ قوت اس بات کا درس دیتی ہے، کس بات کا یہ درس دیتی ہے؟ قوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کسی پر کوئی ظلم کر سکے۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے کبھی بھی دھوکہ نہ کرے اور اس کے ساتھ خیانت بھی نہ کرے اور اس کی غیبت بھی نہ کرے۔ یہ حدیث نمبر 2747 ہے سنن الترمذی، اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بیٹے اتفاق سے رہیں اور کیا کریں؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ نیکسٹ آپ کے پاس علامہ اقبال کا ارشاد ہے جی، ویری امپورٹنٹ، یہ لانگ کوشچن ہے آپ کا۔ علامہ اقبال کا ارشاد آپ نے بیٹے اس کے بارے میں تو پڑھا ہی ہوگا، آپ نے اکثر یہ علامہ اقبال کا شعر جو ہے یہ ٹیچر حضرات کے ٹیچر حضرات سے سنا ہوگا، اکثر وہ بولتے ہیں یہ شعر۔ کون سا شعر ہے جی؟ علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیونکہ بیٹا اسلام میں کوئی اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے۔ اب اسلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جناب بادشاہ لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشلسٹی جگہ بنائی جائے مسجد میں کہ یہ جی بادشاہ کے لیے، نہیں، بالکل ہرگز نہیں۔ اسلام میں آل مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں بیٹا وہ سارے ایکول ہیں، وہ برابری کے حقوق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کے پاس اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں غریب اور امیر سب کو ایک جیسے ہے اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے اور کسی عربی کو اجمی۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے کیا فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم۔ تو بس اسی لیے کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہ مسند احمد حدیث ہے نمبر 22391 ہے بیٹا، اس میں آپ اگر حدیث میں جائیں گے تو لکھا ہوگا اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے، سب ایک امام کے پیچھے بیٹا کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اسی لحاظ سے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے بیٹا، قرآن پاک میں بھی ارشاد ربانی ہے، اگر آپ غور کریں، یہ نہیں لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہے عدل و انصاف۔ یہ بیٹا عدل و انصاف آپ کے پاس کیا ہے؟ عدل و انصاف بیسیکلی، عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرہ میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں بھی خود بخود کیا ہو جائیں گی بیٹے؟ ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا اور سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا نا انصافی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ جی آپ کا آج کا ٹاپک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا بیٹے، جیسے یہ لانگ آپ کا کمپلیٹ ہوا میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں گا۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔